محمد ولله الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الاجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد تمام عبادات کی قبولیت کی خاطر صلوات و محمد اپنے مرحومین درجات کی مزید بلندی کی خاطر بھی صلوات امام وقت کی ذات سے اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن آدم أطيعوني بقدر حوائجكم إلي قرآن کریم ہے کہ طه یاسین اللہ حضرت امام زمان الاسلام نے ظہور تعجیل اتنے محبان اہل بیت حضرتاران حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہو خدا امام دے وجود دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے ماہ سیام کی تمام عبادات خدا اس کا بہترین حاجت عطا فرمائے بیٹھے ہو جو جا رہے ہیں خدا سب و حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے جو زیارت نہ کر سکے اور ایک خواہش لے کے جہان تو چلے گئے خدایا بروز محشر امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے ایک صلوات تمام تردوان کی قبولیت کی خاطر ہے یقیناً عید ہر اس مومن مسئلہ ہے کہ جو خدا تو اپنے گناہ معاف کروا جائے ہر کسی واسطے عید بھی نہیں عید اسی واسطے ہے کہ جو اللہ تو اپنے گناہ معاف کروا جائے جس نے ماہ رمضان بالکل اسی طرح گزاریا جس طرح خدا نے گزارن کا حکم دیتا ہے کیونکہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کا بدبخت ترین انسان ہے کہ جس کی زندگی ماہ رمضان آئے آ کے گزر جائے اور وہ بندہ خدا کو اپنے گناہ کی معاف نہ کرے خدا نے بھی ساڑھے تو کچھ زیادہ مطالبہ کیتا بھی نہیں صرف اتنا ہی مطالبہ خدا کر رہا تیونی میں خطرے حوائجکم الیہ تو زیادہ نہیں کر سکتا تو نہ کر مگر میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج
زیادہ مطالبہ نہیں کیتا، بس صرف اتنا ہی مطالبہ ہے کہ میری اتنی اطاعت کر جتنا تو میرا۔ ہر انسان اپنی زندگی کا تنہائی اس بیٹھ کے جائزہ خود لے سکتا ہے کہ جو زندگی گزر گئی ہے، جو باقی ہے، کیا اس زندگی کے اندر کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا ہے کہ جس وقت اسی اللہ دے محتاج نہ ہو۔ محتاجی ساری اتنی ہے کہ ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک دن اللہ کا محتاج۔ تسی نہ بھی بولو تبھی محتاج ہو، تسی بے شک آخو تو بھی محتاج۔ اور ساری محتاجی کے بدلے خدا نے بھی ساڑھے تو زیادہ مطالبہ نہیں کیتا۔ وہ خود فرما رہے تو اپنی محتاجی کی فہرست بنا کے دیکھ لے، پھر میرے کو دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ 24 گھنٹے ایک دن کے اندر خدا نے رکھ دیتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر صرف آدھا گھنٹہ مانگ رہے، 10 منٹ صبح مانگ رہے، 10 منٹ ظہر مانگ رہے، اور 10 منٹ مغرب مانگ رہے۔ وہ بس اپنی نماز پڑھ، اپنے ایمان دے دفتر جمع کرا کے گھر چلا جا، پھر تیری نماز جانے، تیرا ایمان جانے، قبول کرنا لی اللہ کی ذات جانے۔ بس سر جھکاڑ کا ہی مطالبہ ہے، شاید آخری گل کرے، سر جھکاڑ کا ہی مطالبہ۔ اور پورے قرآن کے اندر خدا نے یہ بھی مطالبہ کسی جگہ تک نہیں کیتا کہ تو 24 گھنٹے ہی جائے نماز سے بیٹھ۔ 24 گھنٹے بھی خدا نے پڑھے تو مطالبہ۔ میرے محترم سامعین، خدا نے یہ ضرور رکھے کہ تو 24 گھنٹے کے اندر کم از کم جو کرے تیرا کرنا عبادت ہو۔ میں 24 گھنٹے کا مطالبہ نہیں کر رہے کہ تو 24 گھنٹے جائے نماز سے بیٹھ یا مسجد سے بیٹھ یا گود قرآن کا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر تو جو کچھ کر تیرا کرنا عبادت۔ میرے خیال میں جو کچھ نہیں سمجھا سکے آسان لفظ سمجھا دے گا۔ خدا پروارے میں جا اس پاس سے جنہیں تیرا جانا بھی عبادت ہو گئے۔ دیکھ اس کو جس کو دیکھنا بھی عبادت ہوئے، بول اس کو جس کو بولنا بھی عبادت ہوئے، کر وہ جس کو کرنا عبادت ہوئے۔ چلو 2 لفظ میں ہو رکھ لینا، درود انہوں نے پڑھ لے جنہیں کے درود عبادت ہو گئے، لعنت انہوں نے کر لے جنہیں کے لعنت کرنا عبادت ہو۔ قبولیت کی خاطر صلوات بلند آواز نام چلا۔ 24 گھنٹے کے اندر تو جو کرے تیرا کرنا عبادت لکھی ہے۔ نافرمانی نہ کرے، اطاعت میں اپنا وقت گزارے۔ حضرت امیر علیہ السلام مسجد کوفہ کے قریب ایک چھوٹی جی مسجد ہے، سرکار اس سے داخل ہے تو کچھ لوگ اس مسجد میں بیٹھے، مولا آئے چلے گئے، دوپہر کو جناب امیر پھر آئے تو وہ بندے پھر مسجد میں بیٹھے، شام کو سرکار امیر پھر تشریف لے کے تو پھر بیٹھے، دوسرے دن حضرت امیر علیہ السلام پھر آئے، وہ بندے پھر بیٹھے۔ انہوں کی حقیقت جناب امیر جانتے ہیں، لیکن ساڑھے تھوڑے تک مولا نے ہماری حقیقت پہنچا۔ سرکار نے مسجد خادم میں بلا کے پوچھے بھی اے کون ہے یہ کون؟ ہو سکتا ہے رجال الحق، یہ حق والے لوگ ہیں، حق والے لوگ۔ مولا نے بھی پتا کہ حق والے لوگ کی ہوتے ہیں، لیکن مولا نے پھر سوال کر دیتا وہ کی ہوتا ہے۔ وہ لیکن مولا وہ یہ ہوتا ہے بھائی نہ یہاں کوئی گھر کی خبر، نہ کوئی اولاد کی فکر، نہ کوئی کھان پین کی فکر، نہ کوئی دنیا، نہ کوئی دنیا داری، یہ بس سب کو چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہی یہ سب کچھ اللہ ہی اللہ بابا جی، یہ سب کچھ اللہ ہی یا کچھ بھی کوئی نہیں، بس اللہ ہی اللہ۔
حضرت امین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مولا نے پوچھا اچھا یہ مسجد جو نہیں نکلتے اس کا جی نہیں نکلتے. مولا فرمایا یہ کھاتے کیا؟ فکرہ مسجد خادم میں ترجمہ اپنی زبان کرنا چاہنا اس کہ یہ کچھ نہیں کھاتے محلے والے ان پہ ترس کھاتے. یہ کچھ نہیں کھاتے محلے والے ان پہ ترس کھاتے. کوئی آ جائے دے جائے کھا لیں گے. مولا فرمائے اگر کوئی محلے والا ان پہ ترس نہ کھائے تو اس کے مولا پھر یہ صبر کرتے کوئی ترس نہ کھائے صبر. محراب ہے مسجد ہے ماہ رمضان گزر چکا ہے. آج کا دن بھی عبادت دن میں قسم اٹھان کی ضرورت نہیں. سرکار کے چہرے پہ سرخی جلالت ہے. مولا نے انگلی میں اشارہ کر کے فرمایا با خدا ان میں اور کوفے کے کتوں میں کوئی فرق نہیں. مسجد خادم کا چہرہ اوپر گیا. مولا مسجد میں بیٹھے اور تسی فرما رہے ہیں کوفے کے کتوں میں کوئی فرق نہیں. مولا نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کیوں؟ مولا فرمایا باہر نکل کے دیکھو کسی کتے کو ملے گا تو وہ بھی کھا لے گا نہیں ملے گا تو وہ بھی صبر کر کے پھرتا رہے گا. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ جناب امیر نے ذوالفقار کاٹ لے اور مولا نے ذوالفقار کی نوک جتنے بیٹھے ایک ایک مولا نے لوگ نہ رکھایا. نکلو مسجد سے جاؤ محنت کرو مزدوری کرو. میں تھوڑے چہرے دیکھ کے سجاد فکر پر جاؤ محنت کرو مزدوری کرو رزق کماؤ حلال کماؤ بیویوں تک حصہ پہنچاؤ اولاد تک کھانے کا سامان پہنچاؤ. پھر سارے دن کا ہوا تھکا ہوا جسم لے کے اللہ کے سجدے میں گرو گے تو اللہ پھر عبادت کو قبول کرے گا. کائنات کا پہلا مضمون ہے میرا مولا جس میں امت مصطفیٰ سلام کرنا چھوڑ دے. تو خود اپنا چاہیے صرف سلام کرنا نہیں چھوڑ دے بلکہ علی کے سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دے. اور اس دکھ کا علاج رسول کی بیٹی کے سامنے بھی بدول تیرے بابا بھی امت اور علی علیہ السلام کا جواب نہیں دیتے. اتنی گل کر کے سرکار امیر رو پہ رونا سے ایک فکر مولا علی رو پہ سرکار دے آنسو ریش جو نکل کے قمیص سے گرنا لے کہ جناب سیدہ نے اپنا بایاں ہاتھ علی دی اکھا پہ تلے کر دائر نہیں کیتا بایاں امیر دے آنسو سیدہ دے پہنو تکے ہاتھ تکے. ذرا میرا فکرہ سمجھنا میرا خیال ہے گھر تک عبادت ہو جائے. آنسو دے کے آباد اندر بی بی جو ہاتھ رکھے کرتے جو سمجھ گئے وہ ہائے بلند کر دے. علی نے فرمایا بنت مصطفیٰ ہی کیوں گنتی میرے آنسو اپنے پہنو تو کیوں رکھے نہیں. بی بی فرمایا یا علی میں بابا تو سنے ای مظلوم نسو زخمہ واسط شفا ہے. یا علی میرا تو بڑی زخمی کوئی نہیں تیرے تو بڑا مظلوم کوئی نہیں. ہو سکتا ہے تیرے آنسو دی وجہ علی کے جس نے گھر کی چھت بارے کے رسیاں پا دیتی ہیں اور اس کو بڑی کی مظلومیت کی دلیل دے دینا سامنے کھڑے حضرت قمیل ادھی رات مولا کی حالت دیکھ کے قمیل تڑپ ساڑھے کوئی ہوگا تو بھی تڑپ کے شاید مر جائے. علی علیہ السلام کے سر پہ امامہ کوئی نہیں پاؤں اچھنا نہیں اور مولا زار و قدار رو رہے
میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مولا میں سمجھ نہیں آتی کدی تے تسی کوفے دے خدا سو قبول فرمائے یا علی کبھی چلتے پانی کو دیکھ کے روندے ہو یا علی کبھی کوفے دی گلیاں جو گزر کے روندے ہو کبھی قبر دے وچ بیٹھ کے روندے یا علی کو کیڑا درد ہے جڑا روڑ تے مجبور کردا ہے ہائے سبزی بلند ہو جائے گی علی نے فرمایا کمیل علی وہ ایک درد کھا گیا ہے میری اکھاں دے سامنے بطور دیا کمیل میں بے دریا زہران و زہرا کے مار دے بیٹھے کمیل میں نبی نال وعدہ کر بیٹھائی میں نبی دی اطاعت دے پابند اللہ تعالی عاشق قبول فرمائے آج یقینا عید کا دن ہے مناوے عید لیکن اس طرح جس طرح آج کوفے چلی دیا بیٹیاں منائی ہیں زیادہ اور زحمت نہیں دینا چاہتا دو گلت کر کے کمنٹ کرنا چاہتا بیٹے کو بھیجیا مولا علی نے کہ جاؤ میں علی چاہتا میری تے تواڈی زندگی ایک میری زینب کوفہ بیچ جاتا امام حسن نے جا کے بھیڑا دے سامنے کھڑے ہو کے مدینے امام حسین نے اشارہ کیا تسی آؤ جناب زینب نے خود کرتے بیٹھے ہو تسی رون واسطے بیٹھے اگر تو زیادہ چلے گئے تسی بیٹھ کے رون واسطے بیٹھے کربلا دا غریب اکا اور بھیڑ دے سامنے حسین رو کے ہکو گل کی دیئے اما دی جاری تیکوف اپنی ہائے نگواہ مسجد رو بنا کے جانا جس نے امام فرمایا لگتا ہے کوفے جانا ہے بیان چہرہ دے کیا کہ تو کامل لگی اللہ تو نہائے قبول فرمائے حسین کہ تو چاہے تو میں شام بھی ازاداروں اور روزار امام رونا لے ہوں ساری بیٹیاں کوفے آ گئی ہیں جناب امیر ادھیراتی لینڈ چلے گئے یقیناً 10-15 دنی سنتے رہے پھر دہرا دے کوئی اب تاکہ اور نہ ہو جائے مولا علی نے جا کے بیٹی دے ساتھ دے ہاتھ رکھا اور بیٹے حکم دیتا اپنی تلوارہ کر کے زینب دے محبت تو پیچھے چلا میں کوفے دے لوگوں کو اپنی زینب دا مقام سمجھانا چاہتا ہوں ہر وہ باپ کی بیٹی جناب زینب دے محمد تو پیچھے چلے گئے اگر میں سمجھا لیا تو یہ غربت دی انتہا ہے علی نے بیٹی دے محمد نے مہار اپنے ہونے پہ رکھ لیا یہ لوگ کتنا رہو اچھا لگی علی کے محمد میرا وعدہ ہے کہ سن رہے ہو تو عدالت توڑی بلند ہو کے زمین تک جائے گی مولا امیر نے کوفے دی گلیاں چلنا شروع کیا رون علیہ 7-8 قدمہ تو بعد علی نے پیچھے لے کے فرمایا زینب یہ پہلا چوک ہے یہ ندے نے رون علیہ بی بی زینب دعا کر سی پھر اللہ چل کے فرمایا زینب یہ دوسرا چوک ہے ایک جگہ دے آکے سرکار امیر مٹی میں میرے مولا نے فرمایا زینب بیٹی بازار بند ہے آج بیٹھ کھڑا اللہ کوئی نہیں علی جیسا باپ میرے سامنے کھڑا ہو کے تینو حکمت پہ آگے ذرا چہرے تو نقاب ہٹا بی بی نے نقاب ہٹایا مولا نے فرمایا زینب اس جگہ کو یاد نہیں ہوئی اس نے لیا دیئے محلے چوک بازار پترم نشے جاندے دینا بازار جانا ہوئے مولا فرمایا تیرے سرا صدا سے پھر بیٹا بڑھ گئی آگئی جناب علی دیاں بیٹریاں 40 ہجری نماز رمضان چھڑ گیا ہر روز علی قدرت خوشتے رہے کتنے دن گزر گئے کتنے دن باقی رہے
ساری گلا کرنا مقصد نہیں. وہ رات آ گئی جس رات علی دی ادھیاں ٹوٹیاں دیتا. چلو میں بھی چھوڑ دینا. ایتھے ضرب لگی میں کتنی جلدی بیٹھ تک آ رہے ہیں. ایتھے ضرب جبرائیل کا نوحہ چھوڑ کے علی کے بیٹے مسجد میں چھا ساری مولا علی کے پیروکار بیٹھے علی کا فکر کبھی نہ بھولنا. امام حسن آئے محراب زخمی باپ کو سہارا دینے لگے. مولا علی نے رو کے فرمایا حسن میری فکر چھوڑ آپ پہلے نماز. اے ہے ساڑھے نزدیک معیار امامت. باپ خون سفید چادر بچھا کے میرے باپ تھوڑا دیا فاصلہ ہے میرے مولا کا. یہ میرے سارے فکرے اپنے بزرگوں نے پڑھ رہے یقیناً موجود ہے. انہیں کوئی دعا مل جائے تھوڑے کو مل جائے. اجے گھر تک نہ پہنچے چہرہ میرے مولا کا خون سرخ محسوس کرو گے تو تڑپ جاؤ گے. مولا نے اکھاں بند کر کے پوچھیا میں اٹھان والا کون ہے؟ اور پتر نے نہ چاہے میں حسن ہاں میں حسین ہاں میں عباس ہاں میں عبداللہ تو چھوڑ دے. حسین فرمایا میں کیوں نہ جانا. فرمایا اتنے ادھار چلا جتنا پیو رہا سکے. انہاں دا جنازہ کل کوئی چال ایسی تو وہ غریب ہے جس کی لاش کسے بھی نہیں چاہیے. تیری لاش کئی دن دھپت ہے. امی گزر گئی رونا لے ہوگی گزر گئی. اتنی شوقی نہیں گزری جتنی شوقی میں پڑ گیا. امی گزر گئی بی گزر گئی. 21 دن ادھی رات آئی زندگی دی امید ختم ہو گئی. ادھے بیٹے رو رہے ہیں ادھے بیٹیاں رو رہی ہیں. اے دو اللہ مولا دی سن لو تے میں دعا مانگا. امیر المومنین نے اپنا زخمی چہرہ بیٹیاں نے مسجد اور مولا نے پہلی گل بیٹیاں نال کیتی ہے تہاڈا کچھ بچے نہ بچے اللہ دا دین بچ جائے. شاید تسی تھک گئے ہو یا میں سمجھا نہیں سکیا. تہاڈا کچھ بچے نہ بچے دین دے پتراں دی صف وچ شادی سب تو پہلے کربلا دا غریب کھڑا ہوا. باپ کے قدماں تے ہاتھ رکھ کے حسین فرمایا بابا 10 محرم شام غریبہ نجف چھوڑ کے کربلا خود ویکھ لے میں چھوڑی چھاڑ چھوڑا. اس دین کی خاطر عباس جیسا اکبر جیسا قاسم جیسا اصغر جیسا میں سب کچھ قربان کر اس کا دین دکھا رہا. بیٹے نال دین کی گل کر کے ہن بابا نے اپنا زخمی چہرہ بیٹیاں کے پاس کتھے کتھے سید بیٹھے ہو جملہ سمجھنا. علی نے دھیاں کا چہرہ دیکھ کے فرمایا تہاڈا بھی کچھ بچے نہ بچے دین بچ جائے. مجلس ہو سکتے اس جملے میں تمام ہو جائے جڑی کبھی نہیں بولی اوپر تے جھوٹ کھڑی ہوئی. باپ نے پیشانی تے ہاتھ رکھ کے دی بابا جتھے تیرے پتر تھک گئے میں سامنے آ رہا. جتھے تیرے پتر تھک گئے میں سامنے. دین سپرد کر کے سرکار امیر نے اپنی گل کی تھی فرمایا علی کی زندگی مکمل ہے. میں فزت و رب الکعبہ بھی صدا بلند کر کے گیا. لیکن جس طرح علی چاہتا ہی تو کم امت نے انہوں نے کر دیتے ہیں. ادھورا خطبہ رہ گیا نہیں تو سمجھے. ادھورا خطبہ شکیہ اور ادھورا 19ویں نماز دستا. یہ کام کون کرے گا؟ اور سجنال چھوڑنا میں ایک منٹ کروں. ایک کام کون کرے گا؟ پھر پترہ تو پہلے دھی بولی بابا انہاں دو وچوں جڑا سوکھا ہے وہ پترن دے جڑا اوکھا ہے. امام حسین بولے بابا تیرا سجدہ جاڑے تے میں استقلال کا پہاڑ بن کے جناب زید نے فرمایا بابا پھر خطبہ جاڑے تے میں جا رہا ہوں.
مجلس میں پڑھ لئی دعا ذہن وچ رکھو ایک بیٹھ کر جس نے بی بی فرمایا نا خطبہ جانے آخری لمحات کے مولا علی دے میں جانا امیر المومنین پترا دے موڑے تے ہاتھ رکھے میرا لہجہ سمجھا حیران ہو کے مولا نے دنیا کا چہرہ دیکھ کے فرمایا زینب پڑھ لے سے خطبہ علی نے زینب خطبہ مسجد چوئی دینا بازار چڑینا میں نہیں سمجھا سکیا سمجھے تھا ہے کہ آواز بلند ہو جائے امام فرمایا زینب خطبہ چادر کر کے لئی دینا کھل ہویا والا اگر ہونا چاہو ایک فکرہ اور آگ لینا لیا میرے زینب خطبہ نمازی اچھنائی دینا شرابی اچھنائی سیدہ زینب خطبہ کھلیا چلا لئی رشید حتانا امام نورا لے اور امام المتقین فرمایا زینب میں ساری زندگی شکداریا کبھی تو میرے نال بولے میرے نال تو کبھی نہ بولی خطبہ کی میں پڑھ سے آج راضی کی میں بولا شرم بھی ہے علی فرمایا جے نہ بولے دی میں نے قرآن سنا میرا دی موجودگی جناب زینب قرآن پڑھ لگ گئی ہے وابشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بی آیت ختم کی تیری عدل سمجھ گیا پڑھ لے سے ختم ہے سیدہ میں تیرا لہجہ سننا چاہماری میری زینب زندگی کے رہنار ایک ویر کر دینا ہو سکتا ہے کہ بھی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے تو نہائی بلند ہو جائے امام المتقین فرمایا زینب تیرے باب دیا دو حسرتہ ہے ایک تو پوری ہو گئی جو میرے نال تھوڑا دیا